قول الشارع وہ موضوع متن نے موضوع بتایا تھا علم منطق کا. شارع علیہ رحمت اسی لفظ کو لے کر اس کی تشریح کریں گے اور شارع علیہ رحمت پہلے مطلقاً موضوع بیان کریں گے، پھر علم منطق کے موضوع کو بیان کریں گے. علم مطلقاً موضوع کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر علم کا موضوع یا جس چیز کا بھی موضوع ہوتا ہے تو موضوع کیا ہوتا ہے؟ مطلق موضوع بیان کریں گے. اس کے بعد پھر علم منطق کے موضوع بیان کریں گے. تو سب سے پہلے انہوں نے بیان کیا ہے مطلقاً موضوع. موضوع العلم ما یبعث فیہ عن عوارضہ الذاتیۃ. یہ مطلقاً موضوع ہے. کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، جس چیز میں اس علم کے عوارض ذاتیہ سے بحث کیا جائے. جس علم میں اس چیز کے عوارض ذاتیہ سے بحث کیا جائے وہ موضوع کہلاتا ہے. یعنی کسی بھی علم میں کوئی بھی علم ہو، اس علم کے اندر جس چیز کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہو تو وہ اسی علم کا موضوع کہلاتا ہے. مثلا منطقیوں کے نحات کے ہاں بحث ہوتی ہے کلمہ و کلام سے، تو گویا کہ کلمہ و کلام کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے تو یہ نحات کے یہاں پر جو موضوع ہوگا یہ نحویوں کا. ایسے یہاں پر جو ہے اہل طب کے ہاں انسان کے بدن انسانی کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے تو گویا کہ طب کا موضوع بدن انسانی ہی ہوگا. تو جس چیز کے ذات سے بحث ہوتی ہو تو وہی موضوع کھلاتا ہے. جیسے مثال ہو گیا یہاں پر جو ہے نحو کے ہاں کلمہ کلام سے بحث کرتے ہیں تو کلمہ کلام اس کا موضوع کھلائے گا، کیونکہ اس کلمہ کلام کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے نحو میں تو اس کا موضوع کھلائے گا. ایسے طب والوں کے ہاں انسان کے بدن انسانی کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے کہ کس سے بنا ہے، کیسا ہے، اس میں کیا ہے، کیا ڈیفیکٹ ہے، کیا اس میں اب ٹھیک ہونے کیا صورتیں ہیں، تو یہ اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے بدن کی، تو بدن گویا کہ موضوع بن جائے گا علم طب کا. ایسے علم منطق کا موضوع بھی یہاں پر جو ہے وہ شے کھلائے گا جس شے کے اندر اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے تو اسی کا موضوع ہوگا. آگے بتائیں گے لیکن ابھی ویسے مطلق موضوع بیان کیا ہے. کہتے ہیں والعارض الذاتی ما یعرض للشیء. اب کیونکہ لفظ آیا ہے کہ جس چیز کے اندر، جس علم کے اندر جس شے کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے وہ اس کا موضوع کھلاتا ہے. اب لفظ عوارض آ گیا ہے، اس سے پہلے سمجھیں کہ ایک شے دوسرے شے کو لاحق ہو تو اس کو عارض کہتے ہیں، جس کو لاحق ہوا ہے اس کو معروض کہتے ہیں. ایک شے دوسرا ساتھ یہاں پر لاحق ہو رہی ہے تو گویا کہ جو لاحق ہونے والی چیز ہے اس کو عارض کہتے ہیں، ملنے والی، اور جس کے ساتھ ہو رہی ہے وہ معروض کھلائے گا فاعل و مفعول کی طرح. گویا کہ یہاں پر جو وہی عارض کھلاتا ہے. تو یہ ہو گیا کہ ایک شے دوسرے شے کو لاحق ہو تو لاحق ہونے والی شے کو عارض، جس کو لاحق ہو رہی ہے اس کو معروض کہیں گے. پھر یہاں پر جو ہے اس عوارض کے دو قسمیں ہیں، عوارض ذاتیہ، عوارض غریبہ. عوارض ذاتیہ، عوارض غریبہ. عوارض ذاتی کیا مطلب ہوگا کہ کسی چیز سے لاحق ہوتی ہے ڈائریکٹ، ذاتی ہے کہ ذاتی طور پر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور عوارض غریبہ معنی انوکھے عوارض جو ساتھ یہاں پر جو ہے ڈائریکٹ اس کو لاحق نہ ہوتی ہو. بس یہاں پر دو قسمیں ہیں عوارض کے دو قسمیں ذاتیہ اور غریبہ. پھر ان میں سے ہر ایک کی تین قسمیں ہیں، ٹوٹل 6 قسمیں بن جائیں گے. عوارض کی دو قسمیں، عوارض ذاتیہ، عوارض غریبہ. پھر ان میں سے ہر ایک کی 3 قسمیں، یہ کل 6 قسمیں بن جائیں گے. وجہ سر ان کا یہ ہے کہ عارض معروض کو لاحق ہوگا بالذات یا بالواسطہ. کیونکہ بتایا عارض اسے کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو لاحق ہوتا ہو. عارض معروض کو لاحق ہوگا بالذات یا بالواسطہ، یا بالذات کو بلا واسطہ بھی کہہ سکتے ہیں. عارض معروض کو لاحق ہوگا بلا واسطہ یا بالواسطہ. اگر بلا واسطہ و بالذات لاحق ہو تو یہ پہلے قسم بن جائے گی. یہ پہلے قسم جیسے تعجب انسان کو لاحق ہوتی ہے اور بالذات ہے، اس میں کوئی کسی اور چیز کا دخل نہیں ہے. جو انسانوں کو متعجب ہوگا یہ انسان کی خاصیت ہے، جانور تعجب نہیں کرتا، تو یہ بالذات ہے اور کسی واسطے کے بغیر ہے. اگر بالواسطہ عارض معروض کو لاحق ہو تو دو حالت خالی نہیں ہے. عارض معروض کا جز ہوگا یا عارض معروض سے خارج ہوگا. یعنی بالواسطہ
عارض معروض کو لائق ہوتا ہو تو اس کے دو صورتیں ہیں، عارض معروض کا جز ہوگا یا عارض معروض سے خارج ہوگا، باہر کا چیز ہوگا۔ اگر عارض معروض کا جز ہو تو یہ دوسرا قسم ہے، اگر عارض معروض سے خارج ہو، جز بھی نہیں ہے، اس کو بالذات بھی لائق نہیں ہوتا، اس کا جز بھی نہیں ہے، خارج باہر کا چیز ہے، تو پھر یہاں چار صورتیں ہوں گی۔ خارج ہو عارض معروض کا تو پھر چار صورتیں ہوں گی، یا تو عارض معروض سے کا مساوی ہوگا، اس جیسے برابر ہوگا، جو عارض ہو رہا ہے معروض کو یعنی ذات کے ساتھ جو لگ رہا ہے وہ اس کے مساوی ہوگا، یا عارض معروض سے عام ہوگا، یا عارض معروض سے اخص ہوگا، خاص ہوگا، یا عارض معروض کا مباین ہوگا، دونوں ضدین ہوں گے، جیسے آگ پانی، یہ ایک دوسرے کے مباین، اس کو وہاں پہ کہتے ہیں آپس میں ان کا ٹکراؤ ہے، آگ پانی جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ آگ پانی کی مثال ہے، تباین کی مثال ہے، اور یہ ہو گئے چھ قسمیں، چھ قسم بن گئے۔ عارض معروض کو بالذات لائق ہوگا یا بالواسطہ، بالذات ہو تو پہلے قسم جیسے تعجب انسان کو لائق ہوتی ہے، اگر بالواسطہ ہو دو صورتیں ہیں، عارض معروض کا جز ہوگا یا عارض معروض سے خارج ہوگا، اگر جز ہو دوسرا قسم ہے، عارض معروض کا جز ہو تو دوسرا قسم ہے، جیسے حرکت، یہ حرکت کرنا یہ انسان کو لائق ہوتی ہے لیکن ہاتھ کے واسطے سے، یہ ہلانا ولانا انسان کو لائق ہے لیکن واسطے کے ساتھ، ڈائریکٹ نہیں ہے کہ ہاتھ ہلائے گا تب، ہاتھ کے واسطے سے، اور اس کا جز بھی ہاتھ انسان کا جز ہے۔ اور اگر خارج ہو تو پھر تین چار صورتیں ہیں، یا تو عارض معروض کا مساوی ہوگا، مساوی کیا مطلب کہ ہر متعجب انسان ہے اور ہر انسان متعجب ہے، جو بھی تعجب کرے گا انسان ہی ہوگا، اور جو انسان وہ تعجب کرنے والا ہوگا، یہ دونوں کو برابر ایک دوسرے کے، ہم پڑھ لیں مساوی ہے۔ یا عارض معروض سے عام ہوگا، عام کا مثال جیسے کہ حیوان و انسان، ہر انسان حیوان تو ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے، حیوان انسان سے عام ہے، کیا مطلب جو بھی حیوان ہوگا انسان ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی اور حیوان ہو سکتا ہے، لیکن ہر انسان ہو تو حیوان ضرور ہوگا، وہ یہ عام ہے انسان سے۔ اور عارض معروض سے اخص ہو، جیسے کہ انسان الٹا اس سے کرو، انسان اور حیوان الٹا کر دو کہ انسان خاص ہے حیوان سے، کیونکہ ہر حیوان تو ہر انسان حیوان ہوتا ہے لیکن اور بھی چیزیں ہوتے ہیں، حیوان عام ہو گئے، یا اس کے مباین ہو جیسے آگ و پانی کے ساتھ، تو یہ چھ صورتیں بن جائیں گی، چھ صورتیں وجہ سے بتا دیا۔ اب بتاتے ہیں، دیکھیں، والعارض الذاتی ما یعرض للشیء اما اولا وبالذات، عارض ذاتی ما وہ چیز کو کہا جاتا ہے یعرض للشیء جو کسی چیز کو لائق ہو، اما اولا وبالذات، اما اولا وبالذات، ابتداء و بالذات لائق ہوگا، کالتعجب اللاحق للانسان، جس تعجب جو انسان کو لائق ہوتی ہے، یہ بالذات ہے، اولا یہاں پہ لائق ہو رہی ہے، اس میں بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی واسطہ والی چیز نہیں ہے۔ من حیث انہ انسان ہونے کے ناطے سے تعجب اس کو ویسے ہوگا، پیدائشی طور پر اس کو تعجب ہے، انسان کے اندر یہ خاصیت ہے۔ وَإِمَّا بِوَاسِطَةِ أَمْرٍ مُصَاوٍ لِذَلِكَ الشَّيْءِ، یا تو یہ عارض معروض کو لائق ہو رہا ہوگا ایسے چیز کے واسطے سے جو چیز اس معروض کی مساوی ہوگی، جو چیز معروض کی مساوی ہوگی، جیسے تعجب اور انسان ایک دوسرے کے مساوی برابر ہے۔ كالضحك الذي يعرض حقيقة للتعجب للمتعجب، کہتے ہیں جیسے ضحک ہنسنا، یعرض حقیقۃ للمتعجب، یہ ہنسنا یہ ابتداءً تو یہ لائق ہو رہی ہے تعجب کے ساتھ، لیکن تعجب نسبت ہوتا ہے انسان کی طرف، ضحک تعجب کے بعد ہوتا ہے اور تعجب انسان کو ہوتا ہے، تو وہ ہے کہ ضحک بھی انسان کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے لیکن واسطہ کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی ہنسنا تعجب کے نتیجے میں ہوتا ہے، پہلے ہنسنا ہو گیا تو پیچھے کوئی تعجب ہوگا، تعجب ہو تو انسان ہوگا پیچھے، تو گویا کہ یہاں پر یہ جو ہنسنا ہے ضحک ہے یہ لائق ہو رہا ہے انسان کو لیکن ڈائریکٹ نہیں ہو رہا، پیچھے واسطہ آ رہا ہے تعجب کا، تو یہ بتا رہے ہیں كالضحك الذي يعرض حقيقة للمتعجب، یہ حقیقتاً تو پہلے ابتداءً یہ پیش ہو رہا ہے، لائق ہو رہا ہے متعجب کے لیے، ثم ينسب من عروضه الى الانسان بالعرض، پھر یہاں پر واسطہ کی طرح پر جو ہے اس کا عروض منسوب ہوتا ہے انسان کی طرف، والمجاز بطور مجاز کے، فافہم، خوب سمجھ لو آگے، کیونکہ یہ تو ایک مطلق بات بتا دیا عارض کے بعد آگے تو اس کو تھوڑا تشریح کر دیا ہے، آگے کیونکہ مقصد ان کا موضوع بیان کرنا ہے علم منطق کا،
تو علم منطق کا منطق آپ کو بتایا تھا کہ وہ شے کھلائے گا جس شے کے اندر اس علم منطق کے عوارض ذاتیہ سے باس ہوگی، تو اس کا موضوع کھلائے گا. تو اس کا موضوع یہاں پر جو ہے معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ، اس سے ہی باس ہوتی ہے جو پہنچانے والی ہو مجہولات تصوریہ اور مجہولات تصدیقیہ تک. یہ پہلے گزرا ہے. کہتے ہیں المعلوم التصوری، اوپر بتایا تھا موضوع بیان ہو گیا ہے. معلوم تصوری، معلوم تصدیقی، جو پہنچانے والی ہو مجہول تصوری تصدیقی تک. کہتے ہیں اعلم ان موضوع المنطق هو المعرف والحجت. کہتے ہیں کہ جان لو کہ علم منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے. یہ معلوم تصوری کو دو تین نام دیتے ہیں، معرف، قول اشارے، رسم، اور یہ کب بتایا تھا حد. تو یہ بتا رہی ہے معرف یعنی معلوم تصوری، والحجت، اور اس معلومات تصدیقیہ کے بھی دو نام تھے، دلیل و حجت. تو کہتے ہیں کہ هو المعرف، موضوع علم منطق کا معرف ہے اور حجت ہے. یہ دو چیزیں ہیں، معرف اور حجت، یعنی معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہے. اما المعرف فهو عبارۃ عن المعلوم التصوری. معرف کسے کہا جائے گا؟ کہ یہ نام ہے معلوم تصوری کا، لیکن لا مطلقا، لیکن مطلقا معلوم تصوری نہیں، بلکہ من حیث انه یوصل الى مجہول تصوری، مگر یہاں پر اس حیثیت سے کہ وہ پہنچانے والا ہو مجہول تصوری تک. تو یہ علم منطق کا موضوع کھلائے گا، یعنی معرف یعنی معلوم تصوری جو مجہول تصوری تک پہنچائے. کل حیوان الناطق الموصل الى تصور الانسان، جیسے کہ انسان کے بارے میں علم نہ ہو تو حیوان ناطق کا آدمی اندازہ لگائے ہو تو اس میں یہاں پر جزیات ملا دیں تو نتیجے میں پتہ چل جائے کہ انسان بھی کچھ ہوتا ہے. کہ ایسے حیوان ناطق جو پہنچانے والا ہے انسان کے تصور تک. واما المعلوم التصوری الذي لا يوصل الى مجهول تصور، معلوم تصوری تو ہو لیکن وہ مجہول تصور تک نہیں پہنچاتا ہے تو منطق کا موضوع نہیں کھلائے گا. فلا يسمى معرفا، تو اس کو معرف نہیں کہیں گے. والمنطقی لا يبحث عنه، اس سے منطقی بحث بھی نہیں کرتے ہیں. کالامور الجزیہ المعلومہ، جیسے جزی چیزیں جو معلوم ہو، زید، عمر، بکر الگ الگ، یہ کیونکہ خود اس کا علم تو ہو رہا ہے لیکن آگے کسی بات تک پہنچاتے نہیں ہے، لہٰذا اس کو علم منطق کا موضوع نہیں کہیں گے. معرف بھی نہیں ہے، معرف بنا پہچان کرانے والی چیز، تو وہ یہ پہچان نہیں کرانا کسی کا، اس کا خود اپنا علم ہو رہا ہے، آگے کسی اور تک پہنچانے والی نہیں ہے، واسطہ نہیں بن رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر یہ موضوع نہیں ہوگا. واما الحجت فهو عبارۃ عن معلوم تصدیقی، حجت کہتے ہیں ایک معلوم تصوری تصدیقی کا نام ہے. لیکن لا مطلقا، یہ بھی مطلقا نہیں ہوگا، بل من حیث انه یوصل الى مطلوب تصدیقی، یہ مطلوب تصدیقی تک یا مجہول تصدیقی تک پہنچانے والے ہوں تو تب یہاں پر جو ہے یہ موضوع علم منطق کا ہوگا. كقولنا العالم متغیر وكل متغیر حادث، جیسے کہ ہمارے یہ قول العالم متغیر، عالم میں تغیر تبدل ہوتا ہے اور ہر تغیر تبدل والا چیز حادث ہوتا ہے. اب یہ پہنچانے والا ہے الموصل الى التصدیق، یہ دو باتیں جب ہم نے کر دیا، جزیات ملا دیا، ترکیب کر دی، تو یہ ہمیں پہنچانے والا ہے ایک معلوم تصدیقی کی طرف. وہ کیا ہے؟ العالم حادث، نتیجے نکل جائے گا کہ عالم حادث ہے. واما ما لا يوصل كقولنا النار حارۃ، اور ایسے معلومات تصدیقیہ جو اگلے کسی مجہول تصدیق نہیں پہنچاتے ہیں وہ علم منطق کا موضوع نہیں ہوگا. جیسے کہ النار حارۃ، آگ گرم ہے، بچے کی آگ گرم ہے تو کیا ہو گیا، یہ اگلے کسی اور بات تک نہیں پہنچاتی ہے، لہٰذا یہ موضوع نہیں کھلائے گا. مثلا فلیس بحجت، تو یہ حجت اور علم منطق کا موضوع نہیں ہوگا. والمنطقی لا ينظر فيه، منطقی اس میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں. بل يبحث عن المعرف والحجت من حيث انهما كيف ينبغي ان يترتب حتى يوصل الى المجهول. منطقی تو بحث کرتے ہیں معرف اور حجت سے اس حیثیت سے، اس طرح سے کہ انهما كيف ينبغي ان يترتب، کہ کیسے مرتب ہوں گے جزیات یہاں تک کہ یہ مجہول تک پہنچائے. یعنی اس معرف و حجت سے بات کرتے ہیں کہ ان کے اندر ترتیب دینے کے بعد، مرتب ہونے کے بعد آئی کوئی اور نتیجے نکلے مجہول چیز کا، اس سے بات کرتے ہیں المنطقی. آخر دعوانا